اختیار ولی صاحب یہی بات ابھی زبیر صاحب نے نا انہوں نے کہا کہ یہ کام کوئی پی ٹی آئی والا کرے تو ان کے ساتھ تو جو ابھی آپشن عامر ریاض رانا صاحب نے دی ہے وہ نہیں اڈاپٹ کی جائے گی نا. ان کو تو آپ ابھی دیکھیں نا آپ نے کتنے کیویٹس لگا کے آپ نے کہا آپ کا بہت احترام کا تعلق ہے سب کچھ ہے, لیکن زبیر صاحب کو اعتراض ہے کہ کوئی اور کرے گا تو آپ اس کو آلموسٹ پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کر دیں گے اور اس کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے. جبکہ مولانا صاحب کے حوالے سے عامر ریاض رانا صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو وزیر اعظم کو خود تشریف لے جانی چاہیے, وہاں پر ان سے پوچھیں کہ آپ کا گلہ کیا ہے. اور زبیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایکول ٹریٹمنٹ تو نہیں ہے. پھر جو آپ سوال کر رہے ہیں تو میرے خیال میں, اور جو انہوں نے سوال کیا زبیر بھائی نے نقطہ اٹھایا, اس کا جواب عامر الیاس رانا صاحب نے دے دیا. اور میں اس کو مزید اس طرح ایلابوریٹ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کام ہر روز کرتی ہے, اچھا 24 گھنٹے میں 24 بار کرتی ہے. وہ عید والے دن بھی چھٹی نہیں کرتے, اچھا سنڈے والے دن بھی چھٹی نہیں کرتے. ان کا تو کام یہی ہے, ان کا تو نان نفع کا یہ ہے. ان کی تو سوشل میڈیا پیسے کماتی یہاں سے, وہاں پہ تو کارکنوں کی پروموشن اور صوبائی کابینہ میں وزارتیں جو ہے دینے کے, اس کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ پاک فوج کے خلاف کون زیادہ بولتا ہے. تو ان کی تو کہانی کچھ اور ہے. مولانا صاحب نے کبھی ایسے بات کی نہیں ہے. میں نے اس لیے ڈسپلن میں نے اس پہ اپنا کامنٹ کیا کہ مولانا صاحب کو اپنے الفاظ پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور واپس لینا چاہیے. مطلب جیسے جہاں زبیر تک پی ٹی آئی کی صاحب ایسی گفتگو کبھی نہیں کرتے, تو اگر زبیر صاحب کبھی تلخی میں کچھ کہہ جائیں تو آپ ان کے ساتھ بھی یہ مارجن انہیں دیں گے نا زبیر صاحب کو. پھر یہ نہ ہو مطلب آگے آگے زبیر صاحب ہوں اور پیچھے آپ نے ساروں کو کہنا کیا چاہ رہے ہیں. زبیر صاحب کا اما صرف اتنا ہے کہ آئین کی بالادستی کے لیے جن کے ساتھ آپ کھڑے ہیں, کیا اس دستور اور آئین کے محافظین جس میں مولانا اپنے اچکزئی صاحب شامل ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب, جو انہوں نے اس دن بات کی تھی بلوچستان میں کھڑے ہو کر کہ مجھے دو بندے دو, میں لشکر تیار کرتا ہوں ریاست کے خلاف, فوج کے خلاف, پاکستان کے خلاف. کیا آپ کا تحفظ آئین پاکستان جو ہے, جو آپ کی تنظیم ہے, پارٹی ہے, وٹ ایور, کیا اس میں اس کی گنجائش ہے لشکر کشی کی؟ کیا اپنی ریاست, ہاں اور کیا نہیں وہ زبیر صاحب اس کا جواب دیں گے نا, لیکن مسئلہ بڑا یہ آپ نے کہا نا کہ آئین کی بات کریں گے, تو وہ تو پہلی بات ہی آئین کی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کا مینڈیٹ غیر آئینی ہے, آپ بیٹھے غیر آئینی ہیں, تو آپ کیسے ساتھ کھڑے ہو گے زبیر صاحب کے؟ یہ زبیر صاحب کو کبھی آفر نہ دیجیے گا, یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. نہیں رک جائے, ادھر ہی رک جائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے تحفظ آئین پاکستان کا بورڈ لگا کے ان کی ساری باتیں آئینی ہوگی. نو, ہمارا مینڈیٹ یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی راستے ہیں. کورٹ آف لا ہے, ٹھیک ہے, لا آف دا لینڈ یہاں موجود ہے, عدالتیں ہیں, ٹریبیونلز ہیں, جائیے اس میں انصاف لیجئے. یہی وہ راستے تھے جب ہم کہتے تھے کہ ہمیں راستہ نہیں دیا جاتا تو ہمیں کہتے گو اینڈ ناک دا ڈور آف دا کورٹ. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر آپ خود سے اپنی عدالت لگا لیں اور خود فیصلے صادر کرنا شروع کریں تو آئین پاکستان میں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. آپ کا مطالبہ بھی غیر آئینی ہے اور آپ کا کامنٹ بھی غیر آئینی ہے. اچھا چلیں زبیر صاحب آپ ایسا کریں, تحفظ غیر آئینی پتہ نہیں کوئی ایسے نام رکھ لیں, کیونکہ آپ کا سارا کچھ ہی غیر آئینی ہے سر, معذرت کے ساتھ. تو یہ تو راستے پہ لے آپ مزید خراب کر رہے ہیں. نہیں میں خراب نہیں کر رہا, میں ایسے سوال کر رہا ہوں نا. وہ صاحب کو میں جواب دے دیتا ہوں. جی دیکھیں, پاکستان نیڈز اے ہیلنگ پروسیس. آپ نے ایمان مزاری کو تو چھوڑ دیں, آپ نے اس کے میاں کو 17 سال کہہ دیا. 17 سال کوئی انصاف ہے؟ آپ نے کیا ماحول کریٹ کر دیا, پکڑ دکڑ, ڈرانا دمکانا, نوٹسز بھیجنا, کالوں پر ڈرانا, فیملیز کو تنگ کرنا, اور آپ بیٹھ کے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. ہادی جو ہے ان کا 17 سال قید, 17 سال قید. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیا. پلیز جو محمد زبیر 2013 سے 2018 تک کھڑا تھا نا آپ کے ساتھ, اس میں مجھے ایک پولیٹیکل پرزنر بتا دیں. یہی عمران خان تھا نا, 126 دن دھرنا دیا ہوا. کوئی ٹیلی ویژن پر ایک ہوسٹ بتا دیں جس کو فارغ کروائے. سارا دن نواز شریف کے خلاف بولتے تھے. تو وہ تو طلعت حسین صاحب کو فارغ کروایا گیا تھا, میں اور نام بھی لے سکتا ہوں, بڑے بڑے لوگوں کو فارغ کروایا گیا تھا. ابھی یار یہ بول رہے ہیں اب سار عالم کو گولیاں ماری گئی تھی. وہ پی ٹی آئی کے دور میں پی ایم ایل این کے دور کی بات کر رہا تھا جب گولیاں ماری تھی. آئی واز دا فرسٹ ون ٹو ریچ ابصار عالم, ٹھیک فرسٹ ون.
تو مجھے یہ لیکچر نہ دیا کریں. جب ابصار عالم کو گولیاں لگی تھیں وہ وہاں ہسپتال میں F10 میں سب سے پہلے PMLN کی نمائندگی کرتے ہوئے میں پہنچا تھا. آپ لوگ تو ہوتے ہی نہیں تھے اس وقت, میں ہوتا تھا. تو مجھے ایک تو وہ لیکچر نہ دیا کریں کہ میں آپ نواز شریف کے ترجمان تھے نا. تو میں صحیح ترجمان کیوں بنا تھا؟ زبردستی گن پوائنٹ پر بنا تھا. اس لیے بنایا گیا تھا کہ ان کو وہ سمجھتے تھے رائٹلی سو کہ ان کے بیانیے کو میں آگے لے کے جاؤں گا. اچھا اینی ویز میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ بات سنیں, یہ جو آپ یہ کہتے ہیں نا کورٹ ہے اور رول آف لا ہے, میں چیلنج دے کے کہتا ہوں منی, آپ پاکستان میں صحیح طریقے سے ایک سروے کروا لیں. اگر 98% پاکستانی کانفیڈنس شو کرتے ہیں پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کا, انصاف کا, تھانے جس میں تھانہ بھی شامل ہے, جس میں سیشن کورٹ بھی شامل ہے, جس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے کتنے پاکستانیز ہیں جن کا اعتبار ہے, کریڈیبلٹی ہے کہ یہاں آپ کو انصاف مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ویسے پلیز انڈرسٹینڈ, میں کہہ رہا ہوں پلیز آپ پاور میں تو آپ بھولے نا کہ پاکستان کی حقیقت کیا ہے. آپ کو یہ طاقت میں انٹاکسیکیٹڈ نظر آتی ہے سر آپ کو اختیار ولی صاحب کی حکومت انٹاکسیکیٹڈ نظر آتی ہے وتھ پاور, مطلب وہ بہت زیادہ ہوئے ہوئے ہیں اس زوم میں ہیں. ایبسولوٹلی ٹوٹلی. دیکھنا وہ تو بائی دا وے وہ تو اپنے آپ کو پاور میں کہتے ہی نہیں, وہ تو پاور میں پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. ان کے لیے تو ملٹری جو کہ ایک ان کا ایک نواز شریف کا کیا تھا کہ فیصلہ سازی کس کا حق ہے؟ سٹیزنز کا حق ہے. آج کس کا حق ہے مجھے بتا دیں. نہیں یہ اختیار ولی صاحب بتائیں گے, لیکن ان کا آج یہ مسئلہ نہیں ہے, ملک کی ترقی ان کا مسئلہ ہے, وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. وہ ترقی کر دیں یا تو چلے ترقی کر دیتے نا, 4.5 سال ہو چکے, ترقی کر دیتے, غربت میں کمی کر دیتے, بے روزگاری میں کمی کر دیتے, مہنگائی میں کمی کر دیتے, یہ جو ڈائلیما ہے سر ایکسپورٹ بڑھا دیتے. ٹھیک ہے. اچھا میں رانا صاحب ویسے بات سنیں, زبیر صاحب میں کو بات کر رہا تھا, آپ ویسے منیب بھائی رانا صاحب کتنے اختیارات, اچھا میں کیا ہمارے کتنے اختیارات دیکھنے, گورنر لگایا اپنی مرضی سے لگایا, ہٹایا دوسرا لایا. اب اگر آپ نے دوبارہ چیک کرنا ہے تو زبیر صاحب ایگری کر جائیں, ان کو گورنر لگوا دیتے ہیں. کس چیز سے ایگری, نہیں ایگری کس سے ایگری کریں گے وہ گورنر کی ڈیوٹی کے لیے. گورنر کی ڈیوٹی کے لیے وہ چلے, زبیر صاحب تو اچھے وقت میں گورنر رہے. آپ کی بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے مجھے آفر کر دیا, اور میں اگر یس کر دوں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بس کچھ نہیں, پھر اختیار ولی صاحب آپ کو کہیں گے آئیں کھانا کھاتے ہیں گھٹے. میں صرف آپ کا یس سننا چاہتا ہوں. نہیں یس تو ہم زبیر صاحب کو منا لیں گے, رانا صاحب منا لیں گے ادھر چائے کے کھانے. یس تو کریں, آپ صرف یس کریں, باقی کام میرا اور منیب کا اور عامر الیاس رانا کا ہے. مجھے باہر رکھیں. وہ عامر صاحب کہتے ہیں میں یہ ان معاملوں میں نہیں پڑتا, ان کی گیم اونچی ہے, وہ وزیر اعظم لگواتے ہیں, گورنر جنرل نہیں لگواتے. میں اس سیاست کی بالیگری سے باہر ہوں. نہیں عامر الیاس رانا صاحب وزیر اعظم اپوائنٹ کرواتے ہیں, گورنر جنرل ہمیں اپنی اوقات بنانے دیں, ہمیں پتہ ہے. اچھا رانا صاحب آن اے سیریس نوٹ, دیکھیں وہ تو لائٹر ایک گفتگو ہوگی, مجھے صرف یہ بتائیں کہ ابھی زبیر صاحب نے جو باتیں فرمائی ہیں اور جو انہوں نے کی ہے یہ, اور جو پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے کہ دیکھیں آپ ماحول میں سختی بھی تو بہت ہے نا, حکومت نے سختی بہت کی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے بھی مسائل ہوتے ہیں, لیکن ان کا بنیادی نقطہ وہی ہے کہ یہاں اپوزیشن کا گلا گھونٹا جاتا ہے, دبایا جاتا ہے, اور حکومت یہ سب کچھ کر رہی ہے, اور اپنے جو میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا اس سے کوسوں دور یہ حکومت موجود ہے. اچھا اب نا پہلا حصہ بالکل اور تھا مولانا فضل الرحمان کی گفتگو, تو اب یہ ہم بالکل دوسری سمت میں چلے گئے ہیں. اس کے لیے آرگومنٹ اور ہوگا. اس کے لیے گفتگو جب آپ کو کرنی ہے تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ماضی میں جس کی آپ اور زبیر صاحب, آپ کے سوال میں نمائندگی ہے, میں آپ کی نمائندگی کی بات نہیں کر رہا, یعنی جو گفتگو زبیر صاحب نے کی, جن کی نمائندگی وہ آج کل تحریک تحفظ آئین پاکستان میں کر رہے ہیں, تو وہ لوگ جو اختیار ولی بھائی نے ابھی بات کی مسلسل عید بقرہ عید سمیت دشنام ترازی کرتے ہیں, تو ان کی گفتگو اور ان کے ساتھ ملی ہوئی جو عدلیہ تھی, جو مل کے انہوں نے